بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر وہ آیت پڑھی تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کافروں کے ساتھ خطاب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے ساتھ خطاب تھا۔ پھر اہل مکہ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ دونوں شامل ہیں، مکے کے اندر رہنے والے مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور کفار بھی اس وقت رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اہل مکہ کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان، اے اہل مکہ، اے مکہ والو، تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ تو پیچھے رب کے بعد الذی کو نکالا تھا، یعنی رب کی صفت بیان کی تھی کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ تو کل دو صفات اللہ تعالیٰ کی رب کی پڑھی تھی، آج یہ تیسری صفت اسی کے متعلق ہوگی کہ تم اس کی عبادت کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اس کا تعلق پیچھے سے ہی ہوگا کہ اے اہل مکہ، اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ بچھونا اس کو کہتے ہیں جس پر چلا جائے، جس پر واک کی جائے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں والسماء بناء، اور جس نے آسمانوں کو، والسماء اور آسمان یہ مفرد ہے، اور جس نے آسمان کو بناء چھت بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ یہاں پر نازل بمانا اتارنے کے ہیں، کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا یعنی پانی کو اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تو اس پانی سے نکلے، اخرج بھی، اخرج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ پھر اس پانی کے ذریعے، بھی ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع پانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے میوے نکالے، ثمرات یہاں پر من زائدہ ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے ثمرات یعنی میوے، پھلوں کو نکالا۔ رزق لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، انداد بولتے ہیں شریک کو، شرکا کو۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ اور اس آیت کا ترجمہ سنیں کہ اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا، پانی کو اتارا، اس پانی کے لیے، اور اس پانی کے ذریعے پھلوں کو تمہارے رزق کے طور پر نکالا۔ تو تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ بناؤ، اور تم جاننے والے ہو، تمہیں علم ہے۔ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ جعل کے بعد خلا کا نکالا، تو بتایا کہ جعل کا مطلب ہوتا ہے، دوسرے مطالب بھی ہوتے ہیں جعل کے، تو یہاں پر جعل بمانا خلق ہے، تو یہاں پر غرض مفسر کیا ہوگی؟ جعل فعل کی معنی بتانا۔ تو جب بھی آپ سبق پڑھا کریں تو جو تفسیر آ رہی آیات کے مابین، آیت کے درمیان جو تفسیر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کا غرض مفسر بھی بیان کیا کریں کہ یہاں پر مفسر نے یہ الفاظ کیوں لکھے۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ لکھنے کی غرض کیا ہے۔
تفسیر جلالین کے اندر یہ بہت بڑا اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ غرض مفسر کو بیان کیا جائے. یہاں پر جعل کا غرض مفسر، خلق کا غرض مفسر کیا ہے؟ جعل کی معنی بتانا. اسی طرح آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ حال بساطن یفترش، قالین کی حالت کی طرح. جیسے قالین ہوتا ہے، یفترشو قالین کو بچھایا جاتا ہے، یفترش مطلب بچھایا جاتا ہے. تو جس طرح قالین کو بچھایا جاتا ہے، اسی طرح زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے. ٹھیک ہے. لا غایت فی، لا غایت فی الصلابت ولا اللینۃ، نہ زیادہ سخت ہے، صلابت یعنی سخت، نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے. یعنی تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اس حال میں کہ جس طرح قالین کو بچھایا جاتا ہے، کہ اس کے اندر نہ زیادہ سختی ہوتی ہے، لا غایت فی صلابت، نہ زیادہ اس کے اندر سختی ہوتی ہے، او لیونت، نہ ہی اس کے اندر کوئی زیادہ نرمی ہوتی ہے. فلا یمکن الاستقرار علیہا، تو اس پر ٹھہرنا ممکن نہ ہو جاتا. ان اللہ تعالیٰ نے زمین کو نہ زیادہ سخت بنایا ہے نہ زیادہ نرم بنایا ہے. اگر زیادہ سخت بناتے، اللہ تعالیٰ کی ذات اگر زمین کو بہت زیادہ سخت بناتا، جس طرح پہاڑ سخت ہوتے ہیں، تو ان پر چڑھنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. تو زمین کو جس پر چلتے ہیں ہم، وہ بہت زیادہ سخت نہیں ہے اور نہ ہی وہ زیادہ نرم ہے. کیونکہ جب جیسے تکیا ہے یا پھر اسی طرح کی جو بہت زیادہ نرم چیزیں ہوتی ہیں اس پر بھی چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ زیادہ زمین کو سخت بنایا نہ زیادہ نرم بنایا. اگر نرم بنایا جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ لا یمکن الاستقرار علیہا، تو ان پر چلنا، ان پر استقرار ٹھہرنا ممکن نہ ہوتا. ٹھیک ہے. آگے بتایا بنا ان، بنا ان کی معنی بتائیں. سقفن، سقف بولتے ہیں چھت کو. جیسے کسی کمرے کی یا کسی گھر کی کو ایسے چھت ہوتی ہے تو اس کو بنا کہتے ہیں، عربی سقف بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. من کے بعد نکلا انواع، انواع الثمرات، یعنی پھلوں کے مختلف اقسام، مختلف قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے نکالی. جیسے سیب الگ ایک نو ہے، الگ کیلے ایک الگ قسم میں نو ہے. اسی طرح انگور جو ہے وہ ایک نو ہے، الگ قسم. اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے مختلف انواع کے پھل رزق کے طور پر تمہارے لیے نکالے اس پانی کے ذریعے. تو جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری پانی کے ذریعے ہوتی ہے. اکثر طور پر جو پانی بارش کے ذریعے اترتا ہے اس کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تم کوئی شریک نہ بناؤ. انداز کا مطلب کیا ہے؟ شرکا. آگے بتائیں شرکا فی العبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہو اسی طرح تم کسی اور کی عبادت نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرو. اللہ تعالیٰ کو صرف معبود حقیقی مانو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. اور تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ یہ جانتے ہو کہ انہ الخالق، کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. ولا تخلقون، اور تم کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. ولا تخلقون، تم کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. ولا یکون الہن، اور کوئی بھی معبود نہیں ہوتا الا من یخلق، مگر جو پیدا کریں. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیدا کرتا ہے وہی معبود ہے. معبود الہ مطلب معبود خدا. خدا وہ ہوتا ہے جو پیدا کرے،
جو تخلیق کرے، جو خالق ہوتا ہے وہی خدا ہوتا ہے، مخلوق کبھی بھی خدا، کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتی۔ تو ما سوی اللہ جتنا بھی عالم ہے، ان تمام عالم کو مخلوق مانا جاتا ہے، مخلوق شمار کیا جاتا ہے، تو مخلوق خالق نہیں ہو سکتی، تو مخلوق کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا کر اس کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں ان کنتم فی ریب ما نزلنا علی عبدنا، اور اگر تم شک میں ہو، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس میں سے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا، یعنی جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتارا ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ تو اگر تم اس قرآن کے بارے میں کسی قسم کا شک رکھتے ہو، کسی قسم کا شبہ رکھتے ہو، تو کیا کرو، فاتو بھی صورت، تو تم اس قرآن کی مثل صورت لے آؤ، صورت یعنی ایک صورت، یہاں پر تنوین قلت کے لیے آئی ہے، کہ ایک کوئی سی بھی صورت لے آؤ، اسی کی مثل کوئی ایک صورت، ایک نمونہ، ایک کاپی لے آؤ۔ اگر تم شک میں ہو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے، تو تم اسی کی مثل کوئی اور کتاب بنا کر دکھاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم لاؤ اسی کی مثل ایک صورت، اور اس صورت لانے میں تم کیا کر سکتے ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اپنے مددگاروں کو پکار لو، شہداءکم اس کا معنی مددگار بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے معبود بھی ہو سکتے ہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اپنے مددگاروں کو بھی پکار لو، من دون اللہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے لکھا ہے، تو تم اس قرآن کی مثل اپنی شہداء کے ساتھ مل کر، اپنے مددگاروں کے ساتھ، اپنے معبودوں کے ساتھ مل کر اسی طرح کا قرآن اور بنا دو، ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو۔ تو اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، ریب کے بعد شک نکالا، تو یہاں پر غرض مختصر کیا ہوگی، ریب کی معنی بتانا، کہ ریب کا مطلب کیا ہوتا ہے، شک، اگر تم شک میں ہو، شبہ میں ہو۔ آگے اللہ عبدنا، عبد کے بعد محمد نکالا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر غرض مفسر کیا ہوگا، عبد کی مراد بتانا، کہ عبد سے کون مراد ہے، تو یہاں پر عبد کا ترجمہ بندہ نہیں کریں گے بلکہ بندہ خاص، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندہ خاص ہیں، اسی طرح اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبد کی نسبت اپنی جانب کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف کہتا مما نزلنا علی عبد تو یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا ضمیر متکلم کی اپنے عبد کے ساتھ ملائی ہے، اور اپنا ہونے کا اس کے اندر کیا کیا ہے، خصوصیت بیان کی ہے، یعنی جو ہم نے اپنے بندے پر، اپنے بندے خاص پر اتارا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا بھی اعلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبد سے مراد کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مما کی وضاحت کریں کہ من القرآن جو قرآن میں سے ہم نے اتارا، نازل کیا اپنے خاص بندے پر، وہ خاص بندہ محمد ہے، اور وہ قرآن کیا ہے، انہ من عند اللہ، یہ ریب کی وضاحت کر رہے ہیں کہ تم اگر شک میں ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یا نہیں ہے، شک
شک کی دو جانبیں ہوتی ہیں، ایک اس بات، ایک انکار. جیسے زید آیا ہے یا نہیں آیا، زید کے آنے میں شک ہو تو زید کے آنے کا انکار بھی ہوتا ہے، زید کے آنے کا اس بات بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر قرآن کے اندر شک ہو تو اس کے اندر بھی دو اعتبار ہو سکتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یا نہیں ہے. اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یا نہیں، تو کیا کرو، اسی کی مثل کوئی ایک صورت لا دو، اسی کی ایک کاپی لا دو. مس مم مثل ہی کی وضاحت کر رہے ہیں آگے. مثل سے کیا مراد ہے؟ مثل کے اندر جو ہی ضمیر ہے، سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ المنزل من مثل آئے المنزل، یعنی جو قرآن نازل کیا گیا ہے اسی نازل شدہ کی مثل تم کوئی اور صورت لا کے دکھاؤ. ومن للبیان، یہاں پر ناوی بحث کر رہے ہیں کہ من یہاں پر کیا ہے، من مثل، یعنی یہاں پر من بیان نہیں آئے، من یعنی بیان کرنے کے لیے آئی ہے، وضاحت کرنے کے لیے آئی ہے. آئے ہی مثلہ فی البلاغت، یعنی وہ صورت جو تم صورت لاؤ گے، جو تم کاپی لاؤ گے، وہ کیا ہوگی؟ یہ مثلہ فی البلاغت، وہ قرآن کی مثل ہوگا بلاغت کے اندر، وہ حسن ترتیب، حسن نظم، اور نظم بولتے ہیں ترتیب کو، اچھی ترتیب میں بھی وہ کیا ہو، قرآن کی مثل ہو. والاخبار عن الغیب، اور غیب کی خبر دینے میں بھی کیا ہو، قرآن کی مثل ہو. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز لا دو تو دیکھیں گے آگے کہ صورت آیا ہے تو صورت کی تعریف کریں گے کہ صورت سے کیا مراد ہے. تو کہتے ہیں وَالصُّورَةُ قِطْعَةٌ لَهَا، قِطْعَةٌ لَهَا أَوَّلٌ وَآخَرُ. صورت یہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے کلام کا، جس کے لیے اول بھی ہوتا ہے، آخر بھی ہوتا ہے. اقلھا ثلاث اقلھا ثلاث آیات، اور سورت کی کم از کم مقدار 3 آیات ہیں. جو مکمل قرآن ہے، قرآن کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں تو اس کی کم از کم کتنی آیات ہوں گی؟ 3 آیات ہوں گی. جیسے سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت ہے تو اس کی 3 آیات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سورت کی تعریف کی اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کم از کم کتنی آیات ہو سکتی ہیں. آگے شہداء کی وضاحت کر رہے ہیں کہ شہداء سے کون مراد ہیں. شہداءکم اے آلہتکم، یعنی اپنے معبودوں کو بلاؤ. التی تعبدونہا، وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو. التی تعبدونہا، وہ بت، وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ. من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی من غیر ہی لتعینکم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے معبودوں کو بلاؤ. لتعینہم، تاکہ تمہاری اس میں کیا کریں، مدد کریں، معاینت کریں، معاینت کریں، ٹھیک ہے، مدد کریں صورت لانے میں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فی ان محمدن قالہ من عند نفسی، کس بات میں سچے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے لکھا ہے، اپنی جانب سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ کلام نہیں ہے. تو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ان محمد قالہ من عند نفسی، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں، تو یہ اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں. اگر تم اس بات میں سچے ہو تو کیا کرو، فَفْعَلُوا ذَلِكَ، تو یہ کام کرو. اسی کی مثل کوئی اور صورت لاؤ. فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ فُصَحَاء، تو تم فصیح عرب ہو، تم فصیح عرب ہو. مثل ہو، تو تم مثل ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل، یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور عربی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فصیح ہیں، تو تم بھی فصیح ہو، تم بھی عربی ہو، تو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت، ویسے ظاہراً طور پہ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت ان کی مثل نہیں ہے، لیکن یہاں پر بطور
الزام قسم کے طور پر کہا گیا ہے کہ تم بھی عربی ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، جتنے تم عرب میں رہے ہو اسی طرح حضور بھی عرب میں رہے، تو تم اس کے مثل ہو، سرکار کی مثل ہو عربی ہونے میں اور زبان بولنے میں، تو تم اسی کی مثل لاؤ۔ فلما عجزوا عن ذلك قال اللہ تعالیٰ، اس کا تعلق آگے سے ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے فصحا مثلہ جہاں تک پڑھا، تو یہاں تک آپ یاد کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے سنا جائے گا۔ آج کے سبق میں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔